جوائن کیا طارق فتح صاحب نے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر آج ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر یہ ٹھپا کب اور کیسے آیا کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹیررسٹ کو فنڈ کرتے ہیں, اور پھر ایف اے ٹی ایف میں تو خیر 2-3 بار جا کے باہر آ چکے ہیں. ہر بار لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم باہر آ گئے, لیکن پھر اگلی بار پھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے وہ یہی کہ 2 سے 3 بار پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جا چکا ہے پاکستان. تو یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کس نے کیا اور ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, یہ تو ہمارا ابتدا عشق ایسا ہوا کہ جیسے ہی ہمارے پاس کچھ پیسے آئے پارٹیشن کے بعد, تو ہم نے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ حملہ کیا اور کہا کہ یہ کشمیریوں نے بغاوت کی ہے, جبکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے اس وقت کے طالبان جسے سمجھیے ان کو آرمز پرووائڈ کر کے, فرنٹیئر کے ٹرائبسمین تھے موسٹلی, who were sent across the border to invade and capture state of Jammu and Kashmir. وہ اور بات ہے کہ وہ لوٹ مار کے اندر پوری پاس اور ادھر ادھر سری نگر کے قریب پہنچ چکے تھے, لیکن ان کو جب عورتیں ملیں تو جنگ پہ تو نظر نہیں ہوتی ہے, وہ تو پھر فالو کرتے ہیں جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں اس کو کرو, اینڈ ریپ اینڈ پلنڈر شروع ہو گیا تھا, چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو. And that's when we started on this path. تو اس کے ابتدائی عشق ہے, مطلب اس کے بعد تو روکنے والا کون تھا. آپ نے پھر 1948 میں ایک آزاد ملک بلوچستان پہ حملہ کر کے وہاں کتنے لوگوں کو مارا, پھانسی پہ چڑھایا لوگوں کو, قرآن کے اوپر قسم دے کے کہ چلو واپس آ جاؤ, اینڈ they were hanged. میں 48-49 کی بات کروں, جنرل صاحب کی اپنی زندگی کے اندر ہی حملہ ہوا بلوچستان پہ اور فوج نے مار پیٹ کی. تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے, ہم تو ریلیجسلی بلیو کرتے ہیں کہ جتنا ہم کافر کو ماریں گے اتنا روز قیامت جلدی آئے گی. اور اپنی طرف سے تو وہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں کہا کہ جہاں ملے انہیں مارو, اور پھر وہ روایت کہ وہ درخت ایک ہے بس, وہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ کہے گا میرے پیچھے دیکھو یہودی بیٹھا ویسے مارو. تو وہ ہنود و یہود کی لڑائی. سو آپ ایگزسٹنس از بیسڈ آن committing atrocities on others, کیونکہ ہم جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ انگریز ہم سے لے کے گیا تھا حکومت دلی کی, ہمیں واپس کر دے. تو بہادر شاہ ظفر چاہے فقیروں کی طرح مر گئے وہاں, اور غدر بھی ہوئی, اور پھر اس کے اندر بیٹریل بھی پاکستانی سائڈ کے جو پنجاب ہے وہاں کے سولجرز نے انگریز کی خدمت کی غدر کے اندر 1857 میں, تبھی تو پاکستان میں ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ہر جگہ ہم نے خدمت کی ہے ویسٹرن پاورز کی. تو سر پاکستان کے علاوہ اسلامک کنٹری تو دوسری بھی ہیں, وہ تو اس طرح نہیں کرتی کہ وہ کہے کہ جی جو بھی نان مسلم ہے اسے مار دو یا ایسے کر دو. لیکن ہم پھر ایف اے ٹی ایف میں گئے اور ہمارے اوپر جو ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا الزام ہے پاکستان پہ, وہ شروع سے تو شاید نہیں تھا, یا شروع سے تھا؟ شروع سے امریکہ کی اس پہ تھا نا کہ ٹیررزم ہم جب مارتے تھے تو ہم امریکہ کے سائے تلے بیٹھ کے کمیونسٹوں کو مارتے تھے. ہر جگہ ریڈ اسکیئر جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت ہم گھس جاتے تھے اور مار پیٹ کر کے لوگوں کو پھانسی پہ ٹانگ کے. دیٹ واز اے جاب. میں نے ابھی کل پرسوں ہی شو میں پروفیسر تھے ڈھاکہ کے, ان کو یاد دلایا تھا کہ 1947 اگست 14 کو مونی سنگھ کو میمن سنگھ میں جیل میں ڈالا گیا تھا, اینڈ جب 71 کی جنگ میں پاکستان نے سرنڈر کیا اس دن وہ ریلیز ہوا جیل سے. تو کس کے ساتھ ہم نے نہیں کیا. ہندوستان کے کامریڈ آئے تھے لاہور, ان کو وہاں لاہور فورٹ پہ سانپ ڈسوا دیا گیا. His mother refused to recognize him
We have killed tens of thousands of people in the name of Islam, اور اسی وجہ سے امریکہ کا ہم نے پیسہ کھایا اور ان کا کام کیا. تو سیٹو سینٹو کے ممبر ہم بنے, بالکل نیٹو کی طرح جو تھا, ایران, پاکستان, ٹرکی, سیٹو جو تھا وہ پاکستان, تھائی لینڈ اینڈ فلپینز اس میں تھا. تو وی ہیو ڈن دا جاب آف ویسٹرن امپیریلزم ٹو دا بیسٹ آف آور ابیلٹی. تو جب آپ میں خودداری نہ ہو, آپ کو اپنی تاریخ کا نہ پتہ ہو, آپ بس دماغ استعمال کرنے کی نہ ضرورت سمجھتے ہیں نہ آپ میں قابلیت ہے, تو آپ کا کیا ہوگا پھر؟ آپ تو استعمال ہونے کے لیے آپ بنایا گیا نا ملک. کیونکہ یہ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو تو اپنی اوقات پتہ ہے نا, کسی ترکی کو یا مصری کو تو نہیں سمجھانا پڑتا کہ تم کون ہو. مطلب جو 5,000 سال سے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں, جن کی پشتے ہیں, they know who they are. پاکستانیز don't know who they are. وہ بناوٹ بن کے نہ ان کی تاریخ ہے, نہ روایت ہے, نہ زمین سے تعلق, نہ دریا سے, نہ وہاں کے ثقافت سے. تو آفٹر آل سچ کنٹریز آر مینٹ ٹو ڈائی, اینڈ وہ پرپس پاکستان کا ختم ہو گیا تو بنگلہ دیش پھر بنا, اور وہاں 10 ملین لوگ مارے ہم نے, 4 لاکھ عورتوں کو ریپ کیا. اور پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے ابورشن کلینکس کو فنڈ کیا, کیونکہ بے باپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوگا ایک کنزرویٹو اسلامک سوسائٹی میں, وہ سب جانتے ہیں. سر ایک کلپ اور وائرل ہوا ہے آج کل, اوریہ مقبول جان جو ہے ہمارے یہاں جی سو کالڈ ریلیجیس, اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی نان مسلم کنٹریز میں جا کر مسلمان تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنی روزی کما سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, پیسے بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ تبلیغ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جا سکتا. بہت سے مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ نان مسلم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کیوں یہ لوگ ابھی تک کر رہے ہیں؟ مطلب اب تو خیر 2022 بھی ختم ہونے والا ہے اور ذرا سی بھی ترقی نہیں کی ہے دماغ کی ان لوگوں کے دماغ نے. یہ شریعہ کے مطابق صحیح کہہ رہے ہیں. تو جن لوگوں کو اپنی زندگی شریعہ کی قوانین کے تحت گزارنے, ان کے لیے صحیح بات ہے. اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں رہیں جہاں آپ مائنورٹی ہے, وہاں سے چل بسیں, آگے نکل جائیں جہاں آپ میجورٹی میں رہتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹیچنگ آف دا ارلی وہابی ٹیچرز, یا جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ان آل آنیسٹی کے کریڈٹ تو جاتا ہے کہ ان کی ملٹری پاور ایسی تھی عربس کی, دیٹ دے انفلکٹڈ ویری سیویئر آکوپیشنز. چاہے پرشیا کو دیکھیے, جو ایسٹرن آرتھوڈکس امپائر کی جگہ تھی, اناٹولیا, مصر ہے, جہاں بھی گئے, اس میں بیچ میں وہ سرکمسٹانسز جب بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے, اسی ماحول کے اندر ابن رشد ہیں, یا اپنے جو یہ سوشیولوجی کے فاؤنڈر ہیں, یہ they were all born in such circumstances. اور ایک بڑا زبردست ٹائم تھا اندلوسیا میں, جہاں پہ نہ صرف مختلف قسم کے مسلمان ایک دوسرے سے رہتے تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی مسلمانوں کے حاکمیت میں رہے اینڈ میں, بٹ ان کو چھوڑنا پڑا. اور ایسے گئے کہ وہاں کوئی ایک انسان مسلمان نہیں ملتا, بجائے سوائے ان کے جو ریفیوجی کیمپ سے جا کے پھر بارسلونا یا ادھر ادھر بستے ہیں. بٹ بوتھ پورچوگل اینڈ اسپین یورپین مسلم کنٹریز, جس میں مالٹا بھی ہے. It's not just a black history, but جب سے عرب sovereignty گئی اور ترکوں کی حاکمیت آئی, اس کے بعد جہالت نہیں گئی.
انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا وزٹ تو انہوں نے کشمیر کا کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر بھارت نے جنگ مسلط کی ہمارے اوپر تو ہم دیکھ لیں گے، ہمیں جو ہے وہ حفاظت کرنا آتی ہے. تو سر یہ ہر آرمی چیف، ہر پرائم منسٹر آ کے پہلا اسٹیٹمنٹ کشمیر پہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ یہ ہوائی بات ہے نا. نہ لیگلی آپ کا کوئی رائٹ ہے کشمیر میں، نہ کشمیر کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں. گلگت بلتستان بھوک پیاس سے مر رہا ہے. آپ نے کشمیر کو بیچ دیا چائنا کے ہاتھوں. چائنا اپنے جیل بنا رہا ہے وہاں پہ. میں نے پورا ایبٹ آباد سے لے کے کھنجرا پاس تک میں گیا ہوں. اینڈ آئی ہیو سین لوگوں کی حالت کیا ہے، کیسے رہتے ہیں لوگ، اور کس پریشانی کی زندگی ہے. ان کو زمین سے تعلق ہے، ان کا انسانوں سے نہیں ہے. سر جسٹ فار اے چینج یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی اینٹ بجا دیں گے، ان کو گھسنے نہیں دیں گے، وہ بھی قبضہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، قبضہ نہیں کرنے دیں گے. یہ صرف کشمیر پہ اسٹیٹمنٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جاہل لوگ جو ہیں، جس میں موسٹلی میں اردو اسپیکنگ جو فالوور ہیں ملت اسلامی کی، یہ جو پنجابی مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں کون. نہ ان کو زبان آتی ہے کوئی، نہ ثقافت، نہ دریا، نہ دین، کچھ بھی نہیں. بس ان کو پاکستان زندہ باد یہی کرتے رہتے ہیں. وہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا. پاکستان نے ہزاروں لاکھوں بھارتیوں کو اسلام کے نام پر مارا. پاکستان کو اپنی ایئر لائنز اور ریلوے گروی رکھنی پڑی پیسوں کے لیے. پاکستان کا نیا آرمی چیف آصف منیر آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے کشمیر وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے جنگ کی ہمارے ساتھ تو ہم جانتے ہیں جواب دینا. پاکستان کا ہر آرمی چیف، ہر پریزیڈنٹ سب سے پہلے کشمیر پر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے.